السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں بنا رہی ہوں بیف کے شامی کباب۔ اس کے لیے میں نے لی ہے 1 کپ چنے کی دال، جس کو میں نے 1 گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اچھی سی پھول گئی ہے۔ اس کو میں نے پین میں ایڈ کر دیا ہے۔ اب اس میں ڈالنا ہے بیف، جو کہ میں نے بون لیس لیا ہے، اور یہ 500 گرام یعنی کہ آدھا کلو بیف ہے، وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی ہے، جس کو میں نے بیچ میں سے 4 ٹکڑے کر کے کاٹ لیا ہے، وہ بھی اس میں شامل کر دیں۔ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مرچوں کا استعمال کرنا ہے۔ میں نے 8 سے 9 ثابت لال مرچیں اس میں ڈالی ہیں۔ 1 چائے کا چمچ سفید زیرہ اس میں ایڈ کریں، اور 1 چائے کا چمچ ثابت دھنیا اس میں شامل کرنا ہے۔ اب اس میں 1 چائے کا چمچہ ثابت گرم مسالہ میں نے شامل کر دیا ہے۔ اس کے بعد اپنے ذائقے کے حساب سے حسب ذائقہ نمک استعمال کریں۔ میں نے 1 ٹی اسپون سالٹ اس میں ڈالا ہے۔ 1/4 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر اس میں ایڈ کر دیں۔ 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک کا پیسٹ بھی اس میں شامل کریں، اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 بڑے گلاس بھر کے پانی۔ پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ فلیم آن کر دینا ہے، اور اب اس کو پکانا شروع کریں گے۔ ابال آنے تک اس میں چمچہ چلائیں، اس کو اچھے طریقے سے کوک ہونے دیں، اور جب اس میں ابال آ جائے اور اوپر اس طریقے سے جھاگ آنے لگ جائیں تو آپ نے فلیم کو ہلکا کر دینا ہے، اور ہلکی آنچ پہ گوشت کے گل جانے تک اور دال کے گل جانے تک ہم نے اس کو پکانا ہے، جب تک کہ اس کا سارا پانی ڈرائی نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیے شامی کباب کا مکسچر بالکل تیار ہے اور کتنے اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے۔ آپ اس سارے مکسچر کو آپ نے ایک چاپر کے اندر ایڈ کرنا ہے، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم چاپر میں چاپ کر لیں گے، تاکہ جتنے بھی ثابت گرم مسالے اور کھڑے مسالے ہم نے شامل کیے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے اندر رچ بس جائیں۔ اب اس میں 1 ٹیبل اسپون میں نے ہرا دھنیا، کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈالی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم اسی پوائنٹ پہ 1 عدد انڈا بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ بس اب چاپر کا ڈھکن لگائیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے چاپ کر لیں، جب تک سب چیزیں اچھے طریقے سے بلینڈ نہ ہو جائیں آپس میں۔ یہ دیکھیے اب ہمارا شامی کباب کا مکسچر بالکل تیار ہے۔ اب اس سے ہم بناتے ہیں کباب۔ اپنے ہاتھوں کی مدد سے آپ شامی کباب تیار کریں۔ سائز آپ اپنے حساب سے رکھیں، چھوٹے بنائیں، بڑے بنائیں، جیسے آپ کو پسند ہے اس طریقے سے بنائیں۔ اب ان کو ہم فرائی کرتے ہیں۔ میں نے کچھ کباب ڈیپ فرائی کیے تھے اور کچھ کباب میں نے توے پہ شیلو فرائی بھی کیے تھے۔ دونوں کباب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیپ فرائی ہو رہے ہیں، اور یہ میرا کباب شیلو فرائی ہو رہا ہے توے پہ۔ اور اس کا کلر آپ چیک کریں، کتنا اچھا کلر آ رہا ہے۔ شامی کباب اب بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔